مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کتابوں کے خلاصے کے سلسلے میں ڈیوڈ شوارٹز کی کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ یعنی اونچی سوچ کا جادو کی دوسری قسط پیش خدمت ہے۔ یاد رہے اس کتاب کی 60 لاکھ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس کا مرکزی خیال نیپولیل ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ سے مطابقت رکھتا ہے، جس کے مطابق آپ کے خیالات ہی آپ کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ چھوٹے ذہن اور چھوٹے خیالات والے لوگ ناکام رہتے ہیں، جبکہ اونچی سوچ اور اونچے خیالات رکھنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ کامیابی کے ان 13 اصولوں پہ عمل کرتے ہوں جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں یہ 13 اصول جو آپ کی زندگی کو ناکامی، نا امیدی، مایوسی وغیرہ سے نکال کے کامیابی، امید اور شاندار زندگی کا راز فراہم کریں گے۔ آپ کے خیالات ہی وہ جادو ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی بناتے یا بگاڑتے ہیں۔ پہلا اصول، خود پر یقین رکھنا۔ دوسرا اصول، بہانے تراشنا بند کرنا۔ تیسرا اصول، خوف کو ختم کر دینا اور اعتماد پیدا کرنا۔ چوتھا اصول بتائے گا کہ اونچی سوچ کیسے پائیں اور یہ کیا ہے۔ پانچواں اصول، تخلیقی سوچ پیدا کریں۔ چھٹا اصول، خود کو اہم سمجھیں۔ ساتواں اصول، اپنی صحبت اور ماحول بہتر بنائیں۔ آٹھواں اصول، مقناطیسی شخصیت بنیں۔ نواں اصول، لوگوں کے پسندیدہ بنیں اور ان کی مدد کریں، پھر وہ آپ کو کامیابی میں ہاتھ بٹائیں گے۔ 10واں اصول، کام کام اور کام۔ 11واں اصول، ہر ناکامی سے کامیابی چنیں۔ 12واں، اپنے اہداف طے کریں۔ اور 13واں اصول، کامیاب قائد کی طرح سے سوچیں، کامیاب لیڈر کی طرح سے سوچیں۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے اپنے خیالات اور مائنڈ سیٹ کا جائزہ لیں کہ آپ کا ذہن جمودیت کا شکار ہے یا بڑھوتری کا، گروتھ کا۔ فکس یا جمودی مائنڈ سیٹ آپ کو مسلسل بتاتا ہے کہ میں کچھ چیزیں ہی کر سکتا ہوں، مشکل بڑھے تو کام ترک کر دینا چاہیے، چیلنجز سے نفرت، تنقید کو نہ سہنا، صرف پسندیدہ کام کرنا، یہ تمام فکس مائنڈ سیٹ کے آف شوٹس ہیں۔ جبکہ بڑھوتری یا گروتھ مائنڈ سیٹ میں ہر کام اچھی طرح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کامیاب نہیں ہو جاتا، میں ہار نہیں مانوں گا، میں چیلنجز کو خوش آمدید کروں گا اور ان پر قابو پاؤں گا، میں تنقید اور رد عمل کو خوش آمدید کروں گا، میں نئے علوم سیکھنا پسند کرتا ہوں۔ جان لیں، کامیابی گروتھ مائنڈ سیٹ والوں کے سامنے ہے جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ بنا کے رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کتاب کے مطابق کامیابی کا پہلا اصول خود پر یقین رکھنا ہے۔ یقین رکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو وہی سب کچھ آپ کر بھی لیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ جو چاہتے ہیں وہ یقین کے ساتھ ساتھ وہ پا بھی لیں گے۔ خود پر یقین رکھنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور پوری توانائی کے ساتھ انہیں کامیابی کے لیے صرف کر دیں۔ خود پر یقین پیدا کرنے کے لیے جوزف مرفی کی کتاب بلیو ان یور سیلف پڑھیں، اس میں آپ کو یقین پیدا کرنے والے عوامل اور طریقے بآسانی حاصل ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ الہامی کتاب قرآن پاک میں بیان ہے، انسان وہ پا لیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جس کا ایمان اس کلام پر ہو یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہانے تراشنے کے بجائے کوشش کریں۔ جتنی محنت آپ کا دماغ بہانے تراشنے پر صرف کرتا ہے، اگر اس کو مسئلے کے حل پہ لگا دیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ خود اعتمادی پانے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو منفیت، تنقید، شک و شبے اور خوف پر قابو پانا ہوگا۔ اپنے لاشعوری دماغ سے یہ چیزیں نکال کر اعتماد، یقین، خوشی اور امید بھر دیں، پھر جادو دیکھیں۔ خود اعتمادی کے لیے ذہن میں دہراتے رہیں کہ میں کر سکتا ہوں اور میں ان تمام ڈاؤٹس، فیئرس اور وریز پہ قابو پا سکتا ہوں۔ اس طرح سے آپ ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں گے۔ خود اعتمادی کے لیے ذہن میں یہ افرمیشنز دہراتے رہیں۔ میں نہیں کر سکتا اپنی لغت سے نکال دیں، اپنی کامیابی کا تخیل قائم کریں، تمام منفیت کو مثبیت سے بدل دیں۔ کامیابی و خوشی آپ کا حق ہے، یہ یقین رکھیں۔ جن چیزوں سے خوفزدہ ہیں وہی کریں، خاص طور پہ خود کو مت کوسیں بلکہ خود کو تھپکی دیتے رہیں۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اپنی صحت پر، اپنی زندگی پر، جو یقیناً بہت سو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بری زبان پہ پابندی عائد کر دیں اور برے خیالات پر بھی پابندی لگا دیں۔ کامیابی کا ریکارڈ بنائیں اور لکھیں، یہ سب آپ کو خود اعتماد بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
اعظم اور محسن انسانیت مائیکل ہارٹ کی کتاب دی 100 کے عظیم ترین انسانوں میں سر فہرست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ جان لیں آپ کا اخلاق آپ کو کامیاب اور ناکام بناتا ہے۔ نفرت، بغض، حسد، بد تہذیبی اور بد اخلاقی کا موجب ہیں، جو ہر ناکام انسان کی داستان حیات سے جھلکتے ہیں۔ اونچا سوچنے سے مراد اپنی سوچ کو منفیت اور مایوسی سے پاک رکھنا اور امید اور کامیابی پر یقین رکھنا ہے۔ پر امید اور مثبت سوچ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ مرغیوں کے ساتھ رہیں گے اور انہیں کی طرح سوچیں گے تو آپ محدود پرواز ہی کر سکتے ہیں، جبکہ عقابوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ اونچی پرواز کے قابل ہو جائیں گے۔ محدود اور چھوٹی سوچ والے منفی لوگوں سے دور رہیں تاکہ عقاب بن کر آسمان کی بلندیوں کو چھو سکیں۔ جان لیں آپ کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا ہے، تو یقیناً آپ کچھ بہت اہم شخصیت ہیں۔ خود کو پہچانیں۔ خود شناسی کے باب میں ہماری ویڈیوز لاشعوری دماغ کی طاقت اور نپولین ہل کی کتاب تھنک اینڈ گرو رچ کا خلاصہ دائیں جانب لنک میں موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ اور اقبال نے جیسے کہ فرمایا تھا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی بنا ہے آپ ہی کے لیے بنوایا ہے، اور افضل ترین مخلوق فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکایا گیا، آپ کو سجدہ کروایا گیا، تو یقیناً آپ کے اندر کوئی ایسا خاص جوہر موجود ہے جو ان میں موجود نہیں ہے، اور اس کے ذریعے اس کو پا کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا ایک اصول تخلیقی سوچ پیدا کرنا ہے۔ جان لیں صرف ایک ایپ بنا کے کیسے اوبر اور کریم نے ایک نئے خیال کے ساتھ ایک جدید نظام میں ٹرانسپورٹیشن یا آمد و رفت دنیا کو دیا، اور خود ارب پتیوں کی فہرست میں اس کے اونر شامل ہو گئے۔ علی بابا اس کی ایک اور مثال ہے۔ خود کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور کائنات کا وہ جز ہیں جس کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ اپنے آپ کو اہم ترین سمجھیں کائنات میں۔ اپنی صحبت، اپنا گھر، اپنا ماحول سب بہتر بنائیں، یہ سب آپ کو ایک بہترین کامیابی عطا فرمائیں گے اور بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ کسی دانا نے فرمایا، آپ ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا اکثر وقت گزارتے ہیں۔ برے لوگوں سے ہر صورت دور رہیں، ورنہ وہی آپ کا تعارف بن جائیں گے، آپ اور انہی کی طرح پہچانے جائیں گے۔ ایسے دوست چنیں جو آپ کو عظیم بننے میں مدد کریں، نہ کہ ایسے لوگ جو آپ کی ٹانگیں کھینچتے رہیں اور آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے رہیں۔ ایک اور اصول ہے کہ مقناطیسی شخصیت بنائیں خود کو۔ اس کے لیے آپ کو اپنے لباس سے لے کے اپنے خیالات اور الفاظ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اچھے سوچ اور اچھے الفاظ آپ کو مقناطیسی یا میگنیٹک شخصیت عطا فرمائیں۔ تخیل قائم رکھیں کہ آپ پیسہ اور کامیابی کو اپنی مقناطیسی شخصیت سے اپنی طرف مائل کر رہے ہیں، اور وہ تیزی سے آپ کی طرف چلے آ رہے ہیں، تو ضرور وہ آپ کی طرف چلے آئیں گے، کیونکہ پازیٹیو توانائی کائنات کی پھر آپ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب وہ اس کو اپنی طرف راغب اور اٹریکٹ کرے گی تو پھر آپ کی طرف کامیابی اور پیسہ سب کچھ آنا شروع ہو جائے گا۔ یوں آپ منی میگنیٹ بن کے دولت مند بن سکتے ہیں، صرف اپنے خیالات کی حفاظت کر کے اور ان کو بہتر بنا کے، جو کہ تھنک اینڈ گرو رچ یعنی سوچیں اور دولت مند بنے کا مرکزی تھیم بھی ہے، نپولین ہل کی جو کتاب جو لنک میں موجود ہے۔ مقناطیسی شخصیت کے ذریعے آپ لوگوں کے پسندیدہ بنیں گے، اور پھر ان کی مدد کر کے آپ ان کی مدد ہی سے کامیاب بنیں گے۔ یہ آپ کی روح کو بھی تازگی دے گا جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔ اپنا رویہ اور ایٹیٹیوڈ کامیاب لوگوں جیسا رکھیں، خود کو کامیاب سمجھیں، ورنہ آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے۔ عمل کریں، کام اور زیادہ کام، یہی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ کبھی ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ایسے لوگ کبھی جیتتے نہیں، اور کامیاب انسان کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ آگے بڑھتے رہیں اس یقین کے ساتھ کہ جب تک آپ جیت نہیں جاتے، ناکامیوں سے بچتے رہیں گے۔ ناکامی سے کامیابی کا سبق حاصل کریں۔ جان لیں ہماری کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم کس طرح گر کر پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں۔ کامیابی کا جشن ضرور منائیں، مگر ناکامی کے سبق کبھی نہ بھولیں۔ اگلا اصول، اپنے اہداف طے کریں اور پورے یقین کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ اس کا شیڈول بنائیں اور اس میں حاصل کرنے کے لیے جد جائیں۔ اہداف بنائیں، پلاننگ کریں، لکھ لیں، منصوبہ بندی کریں، وقت کے تعین کے ساتھ اس پہ عمل کریں۔
کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ تخیل قائم کریں جو آپ چاہتے ہیں اور پھر محنت سے حاصل کر لیں۔ جان لیں ہم وہی حاصل کرتے ہیں جو ہم اپنے ذہن میں بار بار داخل کرتے ہیں۔ ناکامی، مایوسی، حسد، فقیری جو ذہن میں ڈالیں گے وہی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ دولت، کامیابی، خدمت خلق، محبت ذہن میں بھر لیں اور یہی آپ کو زندگی اور کائنات دینا شروع کر دے گی۔ اور آخری اصول، قائدین کی طرح سوچیں، لیڈرز کی طرح سوچیں۔ اور جب سوچنا شروع کریں لیڈرز کی طرح تو پھر عمل کر کے لوگوں کو لیڈرز کی طرح ہی گائیڈ کرنا شروع کریں۔ عظیم ترین لیڈر ایشیا کے قائد اعظم محمد علی جناح، جب وہ یہ کہتے تھے کہ ناکامی کا لفظ مجھے معلوم نہیں، تو وہ اسی اصول کو بیان کرتے تھے جو اس کتاب میں سموئے گئے ہیں۔ ان 13 اصولوں کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام کامیاب لوگ جن میں محمد علی جناح شامل ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، یہ سب انہی اصولوں پہ کاربند نظر آئیں گے اپنی ساری زندگی آپ کو۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور زیادہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔